بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا رسول بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ اما بعد۔ اس عظیم الشان قیمتی اجلاس کے آخری لمحات میں تین باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے جو اپنے حضرات اکابر سلمانین اور مفتی عفان صاحب کی بات کا تکملہ ہے اور تتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ مگر اس سے پہلے ایک بہت چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، چونکہ تذکرہ آیا پانی کا، تذکرہ آیا شجرکاری کا۔ چھتہ مسجد آپ کو یاد ہے دیوبند کی، اس کا صحن ہے، دائیں طرف حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا حجرہ ہے اور صحن میں عصر بعد کی مجلس ہے۔ دیوبند میں موجود اس وقت حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نابینا تھے، وہ حضرت حافظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی علیہ الرحمہ کرسی پر تشریف فرما ہیں، اکثر پرچے دوسرے پڑھ کے سناتے تھے تو حافظ طیب صاحب سوال کرنے میں جری تھے۔ انہوں نے پوچھا، حضرت یہ طلبہ سوال کرتے ہیں کہ وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنے سے کچھ نقصان ہوتا ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا، ہاں حافظ صاحب، اسراف ہے اور اسراف تو گناہ ہے۔ حافظ طیب صاحب نے جواب دیا کہ حضرت یہ تو طلبہ ہیں، یہ تو سب اسراف کی بحث جانتے ہیں اور اتنی بات ان کو معلوم ہے، یہ تو آپ سے بحیثیت روحانی ماہر کے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پانی زیادہ خرچ کرنے سے وضو میں کوئی روحانی نقصان بھی ہوتا ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے جواب دیا، ہاں حافظ صاحب، وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنے سے جو سب سے پہلا روحانی نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا خشوع خضوع رخصت ہو جاتا ہے۔ بات تو بہت چھوٹی سی تھی، لیکن اس کے اندر اتنے بڑے عظیم انسان جن کی علمی اور روحانی دونوں طرح کی حیثیت مسلم ہے اور ان کی بات باحوالہ مضبوط ہوا کرتی تھی، جو جواب انہوں نے مرحمت فرمایا آپ کے سامنے ہے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا، کبھی جو ابھی ہمارے صدر محترم میں تذکرہ شجرکاری اور پانی کے بارے میں، ماحولیات کے بارے میں فرمایا، ایک دم مجھے یہ واقعہ ذہن میں آیا۔ ہمارے نوجوان کارکنان، ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جمعیت علماء کے اکابر نے جو مشن ہم کو دیا ہے اور جو یہ قافلہ آگے بڑھایا ہے، اس میں شریعت کی دلیلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اگر مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے گا کہ مجلس منتظمہ کے اجلاس میں آپ شرکت کر کے آئے، کیا لے کر آئے، تو میرا اور شاید آپ میں سے بھی بہت لوگوں کا جواب ہوگا کہ قلب کو ایک تقویت اور ایک قوت لے کر آیا ہوں، مایوسی رخصت ہو چکی ہے۔ اور الحمدللہ یہ بروقت اجلاس شاید وقت کی اہم ترین ضرورت تھی۔ ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری تو ماشاءاللہ ادیب ہیں، ادیبانہ الفاظ میں انہوں نے اصطلاح استعمال کی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو دوسرے الفاظ میں ہم الہامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو آپ شعبوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ابداعی ہے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہمارا یہ دستور اور تعمیری پروگرام ہے۔
کل جب تعمیری پروگرام کے بارے میں تجویز عاملہ میں دی گئی، وہ 12 نمبر تجویز ہے۔ میں نے چاہا چونکہ اس قائمہ کمیٹی میں اب آگے کام کرنا ہوگا، میں اس کو اکابر کی نگاہ میں دیکھ لوں۔ میں نے پڑھا وہاں جو بنیاد قائم کی گئی ہے، جیسے ہمارے اکابر نے ہمیشہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہر معاملے کو لیا ہے، وہاں پہلا جملہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ جمعیت چاہتی ہے اجتماعیت، اور بنیاد وہاں لی ہے کہ آج کے زمانے میں باہمی گفتگو سے ہی امور کو انجام دیا جائے گا۔ دلیل لی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کا حکم ہے، عوام کو شامل کرنے کے لیے فرمایا۔ آگے اسی تجویز میں ہے کہ عوام الناس سے کہا ہے، لوگوں سے کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ یہ بنیاد بنا کر پھر آگے فرمایا ہے کہ جمعیت اس کام کو چاہتی ہے، اس تعمیری پروگرام کو، تو اس میں 4 جملے آگے چھوٹے چھوٹے درج ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ اول، کارکنان میں اجتماعیت، کارکنان میں اجتماعیت۔ نمبر 2، عہدے داروں میں ذمہ داری، جتنے عہدے داران ہیں ان کے اندر ذمہ داری۔ نمبر 3 آگے ہے ہمدردوں میں، جو اس تنظیم کے ہمدرد ہوں گے ان کے اندر تعمیری ذہن، یہ تیسرا جملہ کہا ہے۔ اور آخر میں لکھا ہے قریہ سے لے کر شہروں تک ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ تعمیری پروگرام۔ اس کے بعد جب ہم اس تفصیل کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں اس دستور میں موجود ملیں گی اور اس تعمیری پروگرام میں موجود ملیں گی، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جانب سے موفق ہوئے ہیں ہمارے نوجوان قائد مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم ولا ازکی علی اللہ احدا۔ میں سمجھتا ہوں شاید ان کو توفیق من جانب اللہ ہو رہی ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کو جو ہمارے تعمیری پروگرام میں شامل ہیں ان کی توفیق ہو رہی ہے، وہ اس کو زندہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہم اس کو کن الفاظ سے تعبیر کریں۔ اور رہا معاملہ حالات کا، بار بار یہ آیت گونج رہی ہے ذہن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ جب یہ معاملہ ہے تو ہم تو صرف اب مکلف اس بات کے ہیں کہ اس وقت ان فتنوں میں ہمیں لاہے عمل کون سا طے کرنا ہے۔ بس اس کے لیے ہمارے دل کی ایک خواہش ہے کہ جیسے ابتدا سے جمعیت علماء کرتی چلی آئی ہے اور آج بھی کر رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ علیہ الرحمہ، اور مولانا حفظ الرحمن سیواری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مدنی علیہ الرحمہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خطبہ صدارت ایسے علمی اور وزنی، اس روشنی میں اکابر نے کام کیا ہے، کبھی قرآن و سنت کے حدود سے ہٹ کر نہیں کیا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ جو نئی چیزیں نازک آ رہی ہیں، اس میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ لوگ تڑپتے ہیں اور وہ محتاج ہیں، لیکن اس جماعت کو اللہ نے ہمیشہ خود کفیل بنایا ہے۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء اور جمعیت علماء کے اکابر وہ جو بات بھی کہتے ہیں اس میں تذبذب نہیں ہوتا۔ اور اب بھی نئے ارتداد میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ حضرات اکابر 2 ٹھوک فیصلہ سنا دیا کریں، ہم خدام انشاءاللہ اس قافلے کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اسی طرح عالمی سطح پر، میں بار بار عالمی کیوں کہتا ہوں، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے جس وقت انگریز کے خلاف
پیغام دیا تو ان کے ذہن میں اس وقت جو اس ملک کو بنیاد بنایا تھا تو یہ سوچ کر بنایا تھا کہ یہ اتنا بڑا ملک ہے، یہاں انگریز کا تسلط ختم ہوگا تو دوسرے ملکوں میں خود بخود وہ تسلط ختم ہو جائے گا۔ عالمی فکر تھا۔ آپ کے یہاں سے علم گیا، آپ کے یہاں سے علم گیا، اس وقت رسالہ چھوٹا تھا، تعلیم الاسلام۔ آپ بتائیے اگر اس وقت افریقہ میں مکاتب کا نصاب ہے، بنیاد وہی مفتی اعظم کا تعلیم الاسلام ہے۔ آپ کے یہاں اس وقت امریکہ میں اور برطانیہ میں کہیں بھی مکاتب کا نصاب ہے، بنیاد یہی آپ کا تعلیم الاسلام ہے۔ اسی دلی میں بیٹھ کر جو جمعیت علماء ہند نے اس وقت دیا ہے وہ تعلیم الاسلام پورے عالم کو دیا ہے، اور آج بھی جو چیز آپ دیں گے انشاءاللہ عالمی ہوگی۔ جب ہم اس کو سمجھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ ایسی ہی محنت کریں گے۔ اللہ نے اس جماعت کو منتخب کیا ہے اور وہی اللہ ہماری نصرت کرنے والے ہیں، اور وہ صفات ہم کو عطا فرمانے والے ہیں جن کی طرف اشارہ ہمارے محترم مفتی عفان صاحب نے کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔